الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان ہے رزق حلال کی برکت اور حرام روزی کی نحوست. سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق میں سے جو سب سے عظیم لوگ ہیں ان سے اللہ نے خطاب فرمایا. اور وہ سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے عظیم جو لوگ ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. اس قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو. اس میں سارے رسول ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک سارے انبیاء، سارے رسول. فرمایا یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عظیم ہستیوں سے خطاب فرمایا اور پھر ان انبیاء کرام میں ہر دور کے نبی کی ہر امت کو یہ خطاب ہے. یعنی اس دور کے جو نبی تھے وہ ان سے بھی خطاب فرمایا کہ آپ خود اور آپ کی جو امت ہے وہ سارے کے سارے پاک چیزیں کھاؤ. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رزق کی انسان کی زندگی میں کتنا اہمیت ہے، اور رزق حلال کی. تو اس لیے ان انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی خطاب فرمایا. اب یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کا خطاب ہر انبیاء کے دور میں اللہ تعالیٰ اس نبی کی طرف بھیجتا، خطاب فرماتا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تو چونکہ وہ قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکم
اور آیت بنا کر نازل فرما دیا۔ اب اگرچہ خطاب اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کی قیامت تک آنے والی امت کے لیے یہ خطاب ہے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے مزدوری کیا کرتے تھے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، مزدوری بمانا رزق حلال کمانا۔ تو حضور نے فرمایا ہر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور ان بکریوں کے چرانے کی انہیں اجرت ملی ہے، اور اس اجرت کے ذریعے انہوں نے اپنا پیٹ پالا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی ابتدائی اپنی زندگی میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائیں، اور اس کی مجھے اجرت ملتی تھی جس سے میں اپنا پیٹ پالتا تھا۔ تو مزدوری کرنا، رزق حلال کمانا، اجرت پہ کام کرنا، یہ کوئی عیب والا کام نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے ساتھ میں ایک اور حدیث کو ریلیٹ کر دوں تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، وہ رزق ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، بہترین رزق فرمایا وہ ہے۔ تو اس لیے یہاں حکم دیا گیا کہ پاک چیزیں کھاؤ۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طیب۔ طاہر کا معنی ہوتا ہے کہ ایک چیز فی نفس ہی پاک ہے، اور طیب کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے جو ذرائع ہیں حاصل کرنے کے وہ بھی پاک ہونے چاہیے۔ مثلا دودھ ہے، اب دودھ صاف ظاہر ایک پاکیزہ چیز ہے، اب اگر دودھ کسی نے پینا ہے تو دودھ فی نفس ہی پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب اس کو جو حاصل کرنے کا تمہارا ذریعہ ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے، اس کو طیب بولتے ہیں، کہ جس ذریعے سے آپ وہ رزق، دودھ کی مثال میں ویسے دے دیا، آپ اس کی جگہ کوئی اور چیز کا نام لے سکتے ہیں، یعنی پاک چیز کھاؤ، اور جو چیز کھا رہے ہو اس کو جس ذریعے سے تم حاصل کر رہے ہو وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اب دودھ جو ہے فی نفس ہی پاک ہے، ایک بندے نے چوری کیا ہے، کسی کا دودھ چوری کر لیا ہے، یا اس نے پیسے کسی کے چوری کیے، ان چوری کے پیسوں سے دودھ لیا ہے، اب وہ دودھ پاک تو ہے، یعنی طاہر تو ہے، فی نفس ہی پاک ہے، لیکن اس کے لیے طیب نہیں ہے، کیونکہ جس ذریعے سے اس نے وہ حاصل کیا ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، یعنی جن پیسوں سے اس نے وہ دودھ لیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے رسولوں کی جماعت، خود جو ہے پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف توجہ کریے، آپ جو سو رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اگر تکلیف کر لیں تو جاگ جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ کہیں دور دراز علاقے سے سفر کرتا ہے، پیدل اس کا سفر ہے یا اونٹ پہ آیا ہے، دور دراز علاقے سے بہت زیادہ اس نے لمبا سفر کیا، گرمی کا موسم تھا، تھکاوٹ سے چور ہو کر لمبا سفر کر کے وہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں پہنچا، اور وہاں آ کر وہ اس سفر کی وجہ سے تھکا ہوا بھی ہے، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اس کا لباس بھی گرد آلود ہے، اس کے اوپر بھی سفر کرنے کی وجہ سے مٹی پڑی ہوئی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے بھی آیا ہے، اور وہاں آ کر اللہ کا گھر جو خانہ کعبہ ہے وہاں آ کر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ کو بلاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اللہ اس کی نہیں سنتا، اللہ اس کی دعا نہیں سنتا۔ یا رسول اللہ کیوں اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، حالانکہ اللہ کے وہ عظیم گھر میں آ کے کھڑا ہے؟
اللہ کا جو بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اندر آ کے وہاں آ کے کھڑا ہے، اور ایسی جگہ پہ جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ایسی مقبول جگہ پہ اور برکت والی جگہ پہ آ کے کھڑا ہے اور دعا کر رہا ہے، تو اللہ اس کی دعا کیوں نہیں سن رہا؟ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، جو اس نے کھایا وہ حرام کا تھا، جو اس نے پیا وہ حرام کا تھا، جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے یہ حرام کا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کی اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو حلال رزق ہوتا ہے اس کی کتنا اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگی میں۔ تو فرمایا ایسے بندے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پیٹ میں کھانا بھی حرام کا ہے، پانی بھی حرام کا ہے، لباس جو اس کے جسم کے اوپر ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو جس بندہ جو کھانا پینا اور پہننا سب کچھ حرام کا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آج کے دور میں ہم یہ تو بڑی شکایت کرتے ہیں، جی بڑی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، مشکل حل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے بجا فرما رہے ہیں، لیکن کبھی ہم اس طرف بھی توجہ کریں نا، جو ہم نے کھایا ہے، جو ہم نے پیا ہے، جو ہم نے پہنا ہوا ہے، اس کا ذریعہ کیا تھا؟ کس ذرائع سے ہم نے کھانا جو ہے حاصل کیا ہے؟ جو سوٹ پہنا ہے، جو ہم نے کپڑے پہنا ہے، لباس پہنا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ یہ رزق حلال سے لیا ہے یا کہیں رشوت کے پیسے سے لیا ہوا ہے؟ تو رشوت کا پیسہ جہاں ہوتا ہے، جہاں حرام کا کمائی ہوتی ہے، پھر وہاں دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ پاک چیزیں کھاؤ اے میرے رسول ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنا بھی انبیاء کرام ہے وہ سارے کی سارے پاک چیزیں کھایا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے روزے افطار کے لیے کوئی ان کا محبت کرنے والا ان کے لیے دودھ لے کے آیا کہ آپ اس سے روزہ افطار کریں۔ تو جب وہ دودھ لے کر آیا اور اس نے آ کر پیش کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر سے لے کے آیا ہوں۔ کہا تمہارے گھر میں کون سا جانور؟ انہوں نے کہا بکری ہے۔ کہا بکری کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے پیسوں سے لی۔ کہا وہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ جواب دینے والا خاموش ہو گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا پھر میں یہ دودھ نہیں پی سکتا، تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ وہ جو بکری لی ہے تم نے، وہ جو پیسے تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ فرمایا اللہ نے ہم رسولوں کو منع کیا ہے کہ کوئی چیز کھانی ہے تو پاک کھانی ہے، نہ پاک چیز نہیں کھانی۔ ایک صحابیہ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن روزے سے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، طویل دن تھے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آج روزہ افطار کرنے کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے دودھ بھیجوں گی۔ تو میں نے دودھ بھیجوایا اپنے گھر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بندہ لے کر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ میرے گھر میں واپس بھیجوایا اور فرمایا جاؤ گھر والوں سے پوچھ کے آؤ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری اپنی بکری ہے، ہم نے حلال رزق حلال پیسہ کما کے ہم نے وہ بکری لی اور اس کا یہ دودھ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ تو پھر اس دودھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور وہ صحابیہ کہتی ہیں اگلے دن میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے آپ کے روزہ افطار کرنے کے لیے دودھ بھجوایا تھا تو آپ نے وہ واپس بھیج دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اور کوئی بات نہیں ہے، صرف اس لیے واپس بھیجا تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ ہمیشہ پاک چیز کھاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے اپنے یعنی کمائی کر کے ہم نے وہ بکری لی تو اس کا دودھ ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو اس لیے یعنی پاک چیز کی جو ضرورت ہے وہ ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے پوچھا گیا ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جو ہیں وہ کون سے عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، یعنی کون سا ایسا عمل ہے جو لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عمل لوگوں کو جنت میں لے جائے گا وہ حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق. اور عرض کی یا رسول اللہ دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ ایسا عمل جس کے کرنے سے لوگ دوزخ میں جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جن کے سبب لوگ جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے. فرمایا ایک شرمگاہ اور دوسرا پیٹ. جیسے کہ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، امام غزالی فرماتے ہیں انسان کی جو شرمگاہ ہے اور اس کا جو پیٹ ہے یہ شیطان کے لیے ہیڈ کوارٹر ہے. تو فرمایا جس بندے کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ گیا وہ بندہ دوزخ میں جائے گا. اس لیے اس بارے میں اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ بڑے محتاط ہوتے تھے. جس طرح ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا غلام ایک دن کوئی پینے کی چیز لے کے آیا یا کوئی کھانے کی چیز تھی، وہ لے کے جب آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی وہ کھانے کی کوئی چیز لے کے آتا تھا تو آپ اس سے پہلے پوچھتے تھے کہاں سے لائے ہو، بعد میں کھاتے تھے. اس دن بھوک کی شدت ایسی تھی کہ پوچھنا بھول گئے. جب وہ نوالا لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو وہ غلام کہنے لگا کہ حضور آج آپ نے پوچھا نہیں ہے، پہلے تو روزانہ آپ پوچھتے ہیں کہاں سے یہ کھانا لائے ہو، آج آپ نے پوچھا نہیں ہے. فرمایا میں بھول گیا تھا، اب بتاؤ کہاں سے لائے ہو. تو اس نے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب کی بات ہے، کہ ایک بندے نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی. مجھے تعبیر تبور نہیں آتی تھی، میں نے ویسے تکا لگایا تو لگ گیا. بعض کا تو ہوتا ہے نا تکا لگ جاتا ہے، جیسے آج کل یہ جو جیلی پیر ہوتے ہیں ان کا تکا ہی لگتا ہے. ان بیچاروں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، میری طرح ویلے ہی ہوتے ہیں، بس تکا لگ جاتا ہے، کسی انسان کا کام ہو جاتا ہے تو جس کا کام ہوتا ہے تکا لگنے کی وجہ سے وہ اس کا سب سے بڑا مرشد بن جاتا ہے اور پھر وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جی یہ بہت پہنچی سرکار ہے، حالانکہ اس کا تکا ہی لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تعبیر نہیں آتی تھی، میں نے تکا لگایا تو اس بندے کا کام ہو گیا، وہ ویسے ہی جو میں نے بتائی تھی بات صحیح نکل آئی. تو اس نے شکریہ کے طور پہ نا یہ مجھے کھانا بھیجا ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی اپنے گلے میں ڈالی، کہہ کی الٹی کی اور بار بار اللہ سے توبہ کرتے رہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یعنی دیکھیں آپ صحابہ کرام اس حوالے سے کتنا محتاط زندگی گزار رہے تھے. تو اس لیے حکم ہے کہ اے اللہ کے رسول کے رسولوں اور رسولوں کے امتیوں، رسول بھی پاک چیزیں کھائے، تم بھی پاک چیزیں کھاؤ. اب پاک چیز حاصل صاف ظاہر وہ بندہ اس کے پھر ذرائع ہوتے ہیں کہ ایک انسان کام کرتا ہے تو وہیں سے اس کی تنخواہ آتی ہے، سیلری آتی ہے، یہ ایک ذریعہ ہے. اب جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں صاف ظاہر پھر اگر ایک بندے کی ڈیوٹی صبح 7 بجے شروع ہوتی ہے اور شام 4 بجے تک 5 بجے تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا ٹائم وہاں دے گا تب جو سیلری اس کو ملے گی تب ہی حلال ہوگی. اگر وہ ڈنڈیاں وہاں مار رہا ہے کہ بوس تو نہیں دیکھ رہے، چلو ٹھیک ہے، اب کہ کسی کام کے لیے اس کو بھیجا ہے تو اس نے بہانے لا کے وہاں ٹائم ویسٹ کر دیا. نماز پڑھنے گیا تو سگریٹ کا بہانہ بنا کے اس نے 2 گھنٹے وہاں ضائع کر دیے. اب یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اب جو اس کی سیلری اس کو ملتی ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو رہی، اس میں حرام کی آمیزش آ رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نسل کو تباہ کرتی ہے. اس میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، کچھ 40-45 سال پرانی بات ہے، یہ پاکستان کی ہی مثال ہے. ایک جگہ پہ ایک سکول میں 2 ٹیچر تھے. اب ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے اور ایک ٹیچر تھے. اب آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ میں آج بھی ایسے ہی چل رہا ہے. اس ٹائم تو بالکل ہی یہی ہوتا تھا کہ وہاں آئے حاضری لگائی، یہ تھم سسٹم تو نہیں ہوتا تھا. آج تو چلو تھوڑی سی سختی آ گئی ہے لیکن اس دور میں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. اب وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ کیا کرتے، وہ کبھی آتے کبھی نہ آتے.
کبھی ٹائم پہ آتے، کبھی بغیر ٹائم کے آ جاتے، اپنی حاضری پوری کی اور چلے گئے، اور کبھی آئے حاضری لگائی اور چلے گئے۔ آج بھی گورنمنٹ میں اداروں میں یہی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، جو عوام جاتی ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں دفتروں کے آگے، اتنا بڑی بڑی لائنیں لگ رہی ہوتی ہیں، وہ سامنے بیٹھے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہیں جی۔ تو یعنی آپ اس کا دیکھیں نقصان کتنا ہوتا ہے۔ اب جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انہوں نے حاضری لگائی، چلے گئے۔ اب جو ٹیچر صاحب تھے وہ ساری ذمہ داری پھر ان کے اوپر ہوتی تھی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی بھی دینی ہے، اور جو ہیڈ ماسٹر صاحب کے کام ہے وہ بھی کرنے ہوتے تھے۔ اب سیلری کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، سکیل کے اعتبار سے ہیڈ ماسٹر صاحب اوپر تھے، سیلری بھی ان کی زیادہ تھی، درجہ بھی ان کا زیادہ تھا، اور جو ٹیچر صاحب تھے ان کی سیلری بھی کم تھی اور ان کا سکیل بھی کم تھا، لیکن وہ ایمانداری سے اپنا بھی کام کرتے رہے، اور وہ جو کام اپنا چھوڑ جاتا تھا، یعنی وہ چلا جاتا تھا، صاف ظاہر دیکھ بھال ساری جو ہے وہ ٹیچر صاحب کو کرنی ہوتی تھی۔ اب زندگی ایسے گزرتی رہی۔ اب آپ دیکھیں دونوں ریٹائر ہو گئے۔ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، صاحب سے سیلری تو وہ لیتے تھے، یہ تو نہیں ہے کہ میں یار کام نہیں کرتا تو میں سیلری نہیں لینی، تنخواہ اپنی پوری لیتے تھے۔ اب جب ریٹائر ہوئے، دونوں کے بچے ہو گئے، اب جو بندہ محنت سے کام کرتا تھا، جو ٹیچر صاحب تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو اچھی اچھی جگہوں پہ عزت دی ہوئی ہے، پیسہ بے بہا ہے، عزت ہے، مقام ہے، اور جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے ان کی اولاد ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ حرام کی کمائی کرتے ہیں تو اس کا آپ کی نسل کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اب ان کے نہ بچے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نہ پڑھ سکے، نہ کوئی عزت پا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے جو ان کو کھلایا تھا وہ حلال کا نہیں تھا۔ تو اس لیے جو احباب خاص طور پہ جاب کرتے ہیں، چاہے گورنمنٹ میں ہوں یا پرائیویٹ ہوں، وہ اس پہ خاص توجہ دیں۔ اگر آپ کا ایک چیز کا ٹائم فکس ہے کہ یہاں اس ٹائم سے یہاں تک آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے تو تب پہنچیں۔ اگر اپنی نسل کو عزت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ذلیل ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح چل رہا ہے نظام چلاتے رہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جس طرح ہمارے ہاں آج ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ یار سب کچھ پیسہ پیسہ ہے، سب کچھ پیسہ پیسہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ میتھمیٹیکلی آپ دیکھیں، ایک جو 100 ہوتا ہے، آپ اس کو از اکول ٹو کریں تو وہ 100 کا 100 کی رہتا ہے، لیکن آپ اگر روحانی طور پہ اس کو دینی طور پہ اسلامی طور پہ دیکھیں تو اگر 100 آپ کے پاس ہے اور وہ حلال کی کمائی کا ہے تو وہ 1 کروڑ کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ کیلکولیٹر پہ آپ اس کا حساب کریں تو آپ کو وہی جواب آئے گا کہ 100/100 اس کا جو ہے وہ برابر 100 کے ہے، لیکن اگر وہ حلال کی کمائی ہے، حلال کی، تو وہ 1 کروڑ کے اوپر بھاری ہے۔ یہ ہم نے اپنے اندر ایک سوچ انجیکٹ کر لی ہے کہ نہیں جی سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، ہمارا رازق اللہ ہے۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یکم آئے گی، جو سیلری آئے گی ہمارے لیے وہی ہے، نہیں، اس کے پیچھے اور بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے، تو وہ جو یکم کو سیلری ملتی ہے، اگر ہمارا اس میں اخلاص ہے، نیت خالص ہے، ایمانداری سے کام کیا ہے، اس میں جو اللہ برکتیں ڈالتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اور اگر ایمانداری سے کام نہیں کیا، آپ کی سیلری 1.5 لاکھ بھی ہے، آپ کی سیلری 20 لاکھ بھی ہے، 8 لاکھ بھی ہے، کروڑ تک بھی ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے 25 لاکھ روپیہ مہینے کی سیلری ہوتی ہے، مسے 15 دن گزارتے ہیں مہینے کے، ختم ہو جاتی ہے، کدھر چلی جاتی ہے؟ کوئی فرشتے آ کے چوری کر جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہاں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ رزق وہ کامیاب ہوتا ہے جس میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔
تو اس لیے برکت کی طرف ہے. اس چیز کو چھوڑے کہ بوس دیکھ رہا ہے، وہ دفتر میں بیٹھا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس چیز کو دیکھیں کہ ایک وہ بھی بیٹھا ہے، اس سے تو نہیں چھپ سکتے نا. یہ جو دفتر میں بیٹھے ہیں ہماری شکل کے انسان ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہماری جنس کے ہیں، یہ چلو نہیں دیکھ رہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں. جو آپ سیلری لے رہے ہیں، جتنا ٹائم کی لے رہے ہیں، پورا ٹائم دیں. کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بتا دیں، وہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے، لیکن اپنے حلال کو حرام نہ بنائیں اپنے ہاتھوں سے. تو اس لیے فرمایا کہ حلال چیزیں اور پاک چیزیں کھاؤ. اور اگر ہم اس کے انگیز دیکھتے ہیں تو حرام جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو کامیابی نہیں دیتا. ہمیشہ حرام کمانے والا ذلیل ہوتا ہے، بے برکتی اس کے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ رزق کو بڑھانے کے لیے اس کے ذرائع کو حرام نہ بنائیں. اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ ٹک ٹاک اور سنیک پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی پیسہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اس طرح کی جتنا بھی یہ ایپس ہیں یہ ساری کی ساری ناجائز ہیں. اس میں عریانی، فحاشی، بے حیائی ہے. آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو شرعی طور پہ بھی ناجائز کام ہے. تو یہ کوئی حلال کی کمائی نہیں ہے. آپ اگر مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو کوئی چھوٹا سا ذریعہ بنا لیں بھائی. اصل مسئلہ پتہ ہے آج کے دور میں کیا ہے، وہ ہم شارٹ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. شارٹ کٹ، کام نہ کرنا پڑے، کوئی ایسا تویز مل جائے، بلکہ لوگوں کو تویز بھی بولنا نہیں، تویت بول رہے ہوتے ہیں. ایسا تویت ملے کہ راتوں رات ہم اٹھے تو صبح جو ہے کروڑ پتی بن چکے ہوں. اس طرف نہ جائیں. حلال ذرائع سے اپنا رزق کمائیں، محنت کر کے کمائیں. تھوڑا کما لیں لیکن حلال ہونا چاہیے، اس میں اللہ برکت ڈالے گا. اب اس میں ہم یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے، ہم رزق جو ہے اس کو ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں، ویسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کھانے میں برکت تب آتی ہے جب تم کھانے لگو تو اس پر اللہ کا نام لو. فرمایا جو بندہ جب کھانا کھانا شروع ہو تو اس وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے تو شیطان اس کھانے سے رک جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ کھانا کھانا شروع کرے اور بسم اللہ بھول جائے تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس کھانے میں. تو جس کھانے میں ہمارے میں شیطان شامل ہوا تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے اور جب ختم کرتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے. اب یہ چیز ہم نے خود بھی یاد رکھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے. اگر مجھے خود کو نہیں پتا کہ کھانا کیسے کھانا ہے تو میں اپنی بیوی کو، بچے کو گھر میں کیسے بتاؤں گا؟ اور جب کھانا گھر میں کھا رہے ہیں، بچوں کو ساتھ بٹھا کے کھا رہے ہیں تو اس وقت ان کو پڑھ کے دکھائیں. خود پڑھیں تو وہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں. بعد میں جب کھانا ختم کر لیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ پڑھیں. یہ ویسے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑا میٹر کرتی ہیں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے رزق میں. اور اس میں آپ کو ایک بات یہ بھی یاد رکھ لوں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی یہ شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو، یہ دیکھیں کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو اگر تمہیں 2 روٹیوں کی گنجائش ہے تو 1 کھاؤ. فرمایا مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 حصے کرتا ہے. 1 حصے جو ہے وہ روٹی کے لیے ہوتا ہے، اس کے جسم کا 1 پانی کے لیے ہوتا ہے اور 1 سانس لینے کے لیے ہوتا ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، آج کل جب کسی شادی پہ کھانا کھلتا ہے تو وہاں جو لوگ حشر کرتے ہیں کھانے کا،
الامان الحفیظ، یہ مہذب قوم بھلا ایسے کر سکتی ہے؟ ایسے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں 1.5 مہینہ ہو گیا یار انہوں نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس طرح نہ کریں، اس طرح یہ غیر مہذب قوم، غیر معاشرہ کرتا ہے اس طرح۔ دیکھیں ایک مہذب انسان بنے، کھانا کھل گیا ہے تو پھر سارے ٹوٹ پڑتے ہیں وہاں پہ، اب جگہ ہوتی نہیں ہے، رش پڑ گیا ہے، سب کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اور ایک شادی پہ تو میں نے دیکھا ہے وہاں وہ پوری پراتیں اٹھا کے انہوں نے اپنے آگے رکھ لی ہے، باقی کس لیے آئے ہیں؟ اگر تم نے ایسا یار کیا ہے تو باقی کس لیے آئے ہیں؟ اس طرح نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ سب ہم اپنے گھروں میں کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا جب پلیٹوں میں ڈالتے ہیں تو پوری جو پلیٹ ہے وہ بھر کے ڈالتے ہیں۔ یار یہ کیا، ہم مسلمان ہیں یار؟ ہم اپنے گھر میں کتنا بوٹیاں کھاتے ہیں بتائیں، اور وہاں پوری پلیٹ بھر لی ہے، سالن سے بھری ہوئی ہے، اس میں سے 2-4 لقمے لیے ہیں، پھر بریانی کی طرف دوڑ پڑے اور وہ پورے کا پورا سالن جو ادھر ضائع ہو گیا۔ اس طرح نہ کریں، یہ سخت گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر میں تشریف لائے اور گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ یہ حدیث صرف سبق کے لیے ہے، وہاں ورنہ اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں ویسٹ ہوتا رہے۔ ہو سکتا ہے امت کے لیے ایک سبق بننا تھا یہ روٹی کا ٹکڑا، وہاں روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو جھاڑا، اور پھر فرمایا کہ عائشہ یہ رزق ہے، رزق، اس کو کبھی ضائع نہ ہونے دیا کرو۔ جو قوم رزق کو ضائع کرتی ہے پھر یہ جب رزق دور ہوتا ہے پھر واپس نہیں آتا۔ شادیوں پہ آپ دیکھا کریں کتنا ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں یا ایک چاول کی پلیٹ ضائع ہوئی ہے، یا ایک بوٹی ضائع ہوئی ہے، یا ایک برگر سینڈوچ ضائع ہوا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس کا پورا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہم نے ضائع کیا ہے۔ کسان پہلے ہل چلاتا ہے، بیج لے آتا ہے، اس کو بوتا ہے، پھر اس میں کھادیں ڈالتا ہے، پھر اس میں دوائیاں سپرے کرتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے، پھر وہ ہارویسٹنگ ہوتی ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر وہاں مارکیٹ تک آتا ہے، منڈی میں آتا ہے، پھر ہمارے تک پہنچتا ہے۔ جب ہم ایک پلیٹ کو ضائع کرتے ہیں، ایک لقمے کو ضائع کرتے ہیں تو وہ ایک لقمہ نہیں ہوتا، یہ جو پورا پروسیس ہے یہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں اس وقت 1/3 حصہ جو کھانے کا ہے وہ ضائع ہوتا ہے روزانہ، 1/3۔ پوری دنیا میں اللہ کی جو زمین ہے اس وقت وہ 13 ارب لوگوں کا، افراد کا کھانا پیدا کرتی ہے، اناج پیدا کرتی ہے، 13 ارب، اور پوری دنیا پہ جو انسانوں کی تعداد ہے وہ 7.5 ارب ہے۔ اس کے باوجود روزانہ ہر 8واں بندہ بھوکا سوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا ویسٹ ہوتا ہے۔ جو غریب ہے، حقدار ہے، ان تک پہنچتا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، نہیں ویسٹ ہوتا۔ اگر وہی کھانا جو ہم ضائع کرتے ہیں اپنے گھروں میں کسی مستحق تک پہنچا دے، پتہ ہوتا ہے ہم جس محلے میں رہتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یار ارد گرد کہاں غریب رہتا ہے جو بیچارہ جس کو کھانا مہیا نہیں ہوتا۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را یہ شادیوں پہ جو ہم کھانے کا حشر کرتے ہیں تو اس طرح نہ کریں۔ بتا ہم کو یہ رہا تھا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ ایک طرف پانی پیتا ہے، ایک سائڈ سے کھانا کھاتا ہے، اور ایک سائڈ سانس چھوڑنے کے لیے، سانس نکالنے کے لیے، سانس لینے کے لیے بھی چھوڑتا ہے۔ اب کسی شادی میں آپ چلے جائیں، کھانے کے بعد دیکھنا کتنا لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں فوت ہو جائے بیچارہ۔ یہ اس طرح نہ کرے، گنجائش رکھ کے کھائیں۔ اس میں کوئی مطلب ہے نو ڈاؤٹ کہ وہ کھانا آپ کا نہیں ہے، کسی کا ہے، لیکن آپ کھانے کے ساتھ اس طرح تو ظلم نہ کریں نا۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ پاک چیزیں کھاؤ، پھر پاک چیزوں میں کھانے کے آداب ہیں۔ تو اس لیے کوئی چاہے کسی کی شادی ہو یا کوئی دعوت عام ہو، جب بھی وہاں جائیں تو ایک مہذب طریقے سے، تاکہ پتہ چلے یار یہ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں،
ایک غیر مہذب قوم کی طرح نہ ٹوٹ پڑے کھانے کے اوپر۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر مہمان بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے لیے بکری کا دودھ نکالو۔ ایک بکری کا دودھ دوہا نکالا اور اس کو پلا دیا، وہ پی گیا۔ اب دوسری کا پھر نکالا، اس کو پلایا، پھر وہ پی گیا۔ تیسری کا پھر نکالا، اس کو پلایا، وہ پی گیا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا اس نے دودھ پی لیا۔ رات کا ٹائم تھا، وہ پی کے سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بکری کا دودھ نکال کے لاؤ۔ تو جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے لیے ایک بکری کا دودھ لایا گیا تو اس نے پی لیا۔ جب دوسری بکری کا دودھ نکال کے لایا گیا تو اس نے کہا میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اب جو رات 7 کا پی رہا تھا اب وہ ایک پہ کیسے آ گیا ہے؟ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ایک آنت سے کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہوتی ایک ہے، ہوتی مومن کافر دونوں میں ساتھ ہی ہے۔ فرمایا کہ کافر جو ہے وہ کھانے کا حریص ہوتا ہے، پینے کا حریص ہوتا ہے، اور مومن جو ہے وہ قناعت کو اختیار کرتا ہے، یعنی حریص نہیں ہوتا، اپنی باڈی کو انرجی پہنچانے تک کی حد تک وہ ضرور کھاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے 7 اور ایک آنت سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن گنجائش رکھ کے کھاتا ہے اور مہذب طریقے سے کھاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ کھاتا ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم مومن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہمیں کم از کم یہ جو زندگی کی بنیادی چیزیں، حالانکہ کھانا کھانا بنیادی چیز ہے، یہ کون سی کسی یونیورسٹی میں جا کے سیکھنے والی چیز ہے؟ تو یہ اس بنیادی چیز کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے۔ تو اس لیے اپنے کھانے میں ایک اسلامی طریقہ جو ہے اس کو نافذ کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نو ڈاؤٹ کہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کو، لیکن سیکھنی چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس میں کون سی حرج ہے؟ بسم اللہ سے کام شروع کریں، الحمدللہ پہ ختم کریں۔ اور پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ہمیشہ پلیٹ میں، برتن میں اتنا ہی کھانا ڈالو جتنا تم نے کھانا ہے، زیادہ نہ ڈالو۔ فرمایا ضائع نہ کرو، جتنا تم نے کھانا ہے اتنا لو، باقی بچا ہوا ہے تو وہ کسی اور کے کام آ جائے گا۔ اور ایک باقاعدہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کھانا کھاتا ہے اور جس کھانے میں اس نے سالن ڈالا ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو وہ صاف کر لیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہے، اللہ سے اس کی بخشش کی دعا مانگتا ہے وہ برتن، یا اللہ جس طرح اس طرح مجھے صاف کر دیا ہے، پاک کر دیا ہے، اس طرح تو اسے گناہوں سے صاف اور پاک کر دے۔ اور جو بندہ کھانا پلیٹ کے اندر سالن ڈال کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ برتن بد دعا کرتا ہے، اس طرح یا اللہ جس طرح مجھے گندا کیا ہے اس سالن کے ساتھ تو اس کو گندا کر دے گناہوں سے۔ تو اس طرح نہ کریں، برتن سے بھی دعا لیں۔ اب ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ برتن کی نہ زبان ہوتی ہے نہ کان ہوتے ہیں، کیسے وہ دعا کرتا ہے؟ اب ہم اس چیز نہیں جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ تو اس لیے ایک مہذب طریقے سے ہم سب زندگی گزاریں، اور گھروں میں کبھی بھی کھانا جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں، کسی تک پہنچا دیں، کوئی حرج نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ خود نہیں جا سکتے، کوئی ایسا بندہ ہے اس کو کہہ دیا کریں کہ آپ فلاں ٹائم آ کے آپ میرے گھر سے کھانا لے جایا کریں، تو اس لیے ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔